على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا لن يستنكف المسيح ہرگز عار محسوس نہیں کرتے مسیح علیہ السلام ان یکون عبدا للہ کہ وہ ہوں بندے اللہ کے لیے ولا الملائکۃ المقربون اور نہ مقربین فرشتے ومن یستنکف عن عبادتہ اور جو کوئی عار محسوس کرے اس کی عبادت سے ویستکبر اور تکبر کرے فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا پس ان قریب اکٹھا کرے گا وہ ان سب کو اپنی جانب فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پس ان کو پورا بدلہ دے گا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا اور وہ لوگ جنہوں نے عار محسوس کی وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا پس عذاب دے گا ان کو دردناک عذاب وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور وہ نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ النساء کا آخری رکوع آیت نمبر 172 اور 173 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو یعنی نصارہ کو کہا کہ اللہ کے بارے میں حق بات کہو، اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہ مت کہو کہ تین الہ ہیں، الہ صرف ایک ہی ہے، انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اولاد سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آج کے سبق میں بھی یہی مضمون ہے، اور عیسائیوں کو بتایا تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہیں کہتے بلکہ اللہ کا بیٹا کہتے ہو، جبکہ خود عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام
اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، کوئی عار محسوس نہیں کرتے، اور تمہیں بڑا مسئلہ ہے کہ تم کہتے ہو جی اگر ان کو اللہ کا بندہ کہہ دیا تو ان کا مقام گھٹ جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ عبدیت تو بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں اعزازات بیان کرتے ہیں نا جی، مثلا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے جو باقی انبیاء کو حاصل نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید ملا ہے۔ اسی طرح معراج آپ کا اعزاز ہے۔ ان مقامات پہ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لفظ عبد استعمال کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، قرآن اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا، علی رسول ہی نہیں فرمایا، علی نبی ہی نہیں فرمایا، حالانکہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، لیکن جب خاص آپ کا اعزاز اللہ نے بیان کیا تو فرمایا سبحان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا۔ اسی طرح جب واقع معراج کو بیان کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو اللہ تعالیٰ عبدیت کو آپ کا گویا کہ اعزازی نام ذکر فرماتے ہیں، جس کو اللہ اپنا بندہ کہے یہ تو اس کے لیے اعزاز ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک عورت کا بیٹا ہو جس نے بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوں، وہ انجینئر ہو، وہ حافظ ہو، وہ قاری ہو، اس نے جناب پی ایچ ڈی کی ہو، دیگر اس نے کئی عہدے حاصل کیے ہوں، ڈگریاں حاصل کی ہوں۔ اب بعض اس کو حافظ صاحب کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو قاری صاحب کہتے ہیں، بعض اس کو جناب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، بعض اس کو پروفیسر صاحب کہتے ہیں، ہر بندہ اس کے اپنے اپنے نام رکھتا ہے، اور یہ سارے نام اس کے لیے ٹھیک ہیں کیونکہ یہ سارے عہدے اس کے پاس ہیں۔ لیکن جب ماں اس کو بلاتی ہے نا، ماں اس کو جب بیٹا کہتی ہے نا، اس کے اندر جو لذت ہے وہ ڈاکٹر صاحب کہنے میں لذت نہیں ہے، اس کے اندر جو لذت ہے وہ پروفیسر صاحب کہنے میں لذت نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے میرے بچے یہ چیز میں نے تیرے لیے بنائی ہے، اگر وہ یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب یہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے تو وہ لذت اس میں نہیں ہے۔ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، بڑی عظمتوں والے، بڑی شان والے، لیکن جب رب خاص محبت بھرے لہجے میں بلاتا ہے تو کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، میں نے قرآن اپنے بندے کو عطا فرمایا ہے۔ تو جو بندے اور عبدیت میں لذت ہے وہ باقی القابات میں لذت نہیں ہے۔ اور عیسائیوں کو دھوکہ لگا، انہوں نے سمجھا کہ شاید اس کے اندر بڑی عاجزی ہے، تو یہ جناب ٹھیک نہیں ہے، ان کو اللہ کا بیٹا کہنا چاہیے۔ فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عجیب بات کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام سے خود جا کر کے تو پوچھو نا، انہیں تو ذرا بھی عار محسوس نہیں ہوا کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا دن تھا جب انہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا تو اس وقت کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا ہے اور اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تم کہو عبد اللہ و نبیہ، اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی۔ اس لیے میں اور آپ کہتے ہیں واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا اور اللہ کا شریک نہیں مانتے۔ اس نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، ہرگز عار محسوس نہیں کرتے، استنکاف کہتے ہیں ناک منہ چڑھانا، کسی بات کو اچھا نہ سمجھنا۔ لن یستنکف المسیح، ہرگز عار محسوس نہیں کرتے مسیح ان یکون عبدا للہ، کہ وہ بندے ہوں اللہ کے، اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ ہونے میں تو فخر ہونا چاہیے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عرفات کے میدان میں حدیث مبارکہ میں موجود ہے، آپ نے فرمایا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک
ناصیتی بیدکا ماضٍ فیہا حکمکا عدل فیہا قضاؤکا۔ اے اللہ میں تیرا بندہ، میرا باپ بھی تیرا بندہ، میری ماں بھی تیری بندی، میری قسمت بھی یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، جو تو نے فیصلہ کیا میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ان ناموں کے ذریعے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او الہمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری۔ اے اللہ تجھے تیرے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیے، ان ناموں کا واسطہ جو تو نے کسی اپنے بندے کو سکھائے، ان ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنے پاس رکھے کسی کو پتہ نہیں ہے، یا اللہ اتنی عاجزی کے ساتھ تیرا بندہ تیرے سامنے یہ فریاد کر رہا ہے، انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے۔ سبحان اللہ۔ محبت دیکھیں آپ کی اللہ کی کتاب کے ساتھ، اور اللہ کے سامنے عاجزی دیکھیں، میں بھی تیرا بندہ، میرا باپ بھی تیرا بندہ، میری ماں بھی تیری بندی، اس میں کون سی ہار ہے؟ رب کے سامنے عاجزی کرنے میں کون سی ہار ہے؟ کسی کے سامنے اللہ نہ جھکائے، لیکن رب کے سامنے تو جتنا لمبا سجدہ ہو سکے بندے کو فخر محسوس کرنا چاہیے، بار بار جھکے اللہ کے در پہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہ اواب، میرے بندے ایوب علیہ السلام یا میرے بندے داؤد علیہ السلام یا میرے انبیاء، انہ اواب، وہ تو بار بار میرے در پہ آ کے جھکنے والے تھے۔ یہ تو بندے کو فخر ہونا چاہیے کہ میں رب کے سامنے جھک رہا ہوں۔ اس نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز اس میں کوئی عار نہیں، ان کو ہرگز کوئی مسئلہ نہیں کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ مقربین فرشتوں کو اس سے کوئی عار ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں، فرشتے بھی اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ رب کے سامنے جھکنے والے ہوں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں بل عباد مکرمون، جن کو تم میری بیٹیاں کہتے ہو فرشتوں کو، وہ میری بیٹیاں نہیں، بل عباد مکرمون، وہ میرے عبادت گزار ہیں، اگرچہ ان کی میرے ہاں بڑی عزت ہے، لیکن ہے وہ میرے عبادت گزار، اور اس بات پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور وہاں اللہ نے فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، میرے مقربین میں سے بھی نعوذ باللہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں بھی اللہ کے علاوہ الہ ہوں، ہم اس کو بھی جہنم کی سزا دیں گے، کیونکہ معبود صرف کون ہے؟ اللہ، باقی سب اللہ کے بندے ہیں، سب رب کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ پوری پوری رات گزر جاتی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے، کبھی قیام میں ہے، کبھی سجدے میں ہے۔ یہ عاجزیاں کرنے والا مخلوق ہوتا ہے، جس کے سامنے کی جائے وہ معبود ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کر کے فرمایا کرتے تھے اللہم لا اثنی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ جس طرح تو اپنی تعریفیں آپ کر سکتا ہے اس طرح میں تیری تعریفیں ادا نہیں کر سکا ہوں۔ عاجزی، تعریفیں اللہ کی حمد اور عاجزی، عبدیت کے اندر ہے ہی ساری عاجزی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر الفقر فخری العجز فخری، یہ فقیری اور عاجزی ہی میرا فخر ہے اور اسی پر مجھے ناز ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون، نہ مسیح کو انکار ہے اللہ کا بندہ بننے سے، نہ فرشتوں کو انکار ہے، نہ کوئی عار ہے اللہ کا بندہ ہونے سے۔ اور سنو وَمَن یستنکف عن عبادتی، اور جو کوئی رب کی عبادت سے عار محسوس کرے، جو کوئی اللہ کی عبادت سے ناک منہ چڑھائے، جو کوئی رب کے سجدے سے منہ بنائے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے رب کے سامنے جھکنے سے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو تکبر کرنے والے کو بتاؤ کہاں جائے گا تکبر کر کے،
سب کو اللہ اپنے سامنے اکٹھا کرے گا. فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ان قریب سب کو اللہ اپنے سامنے اکٹھا کرے گا. اور جیسے 24ویں پارے میں سورۃ المومن میں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے ادعونی، مجھے پکارا کرو، میرے سامنے آ کے فریادیں کیا کرو، میرے سامنے دامن پھیلایا کرو. استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، کیونکہ میرے علاوہ کوئی دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور سنو، جس نے میری پکار سے تکبر کیا، جس نے میرے سامنے فریاد کرنے سے، میری عبادت کرنے سے غرور کیا، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب انہیں خوار کر کے میں جہنم میں داخل کروں گا. کیونکہ عاجزی رب کے سامنے جتنی کی جائے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے. کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون؟ تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون؟ حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون؟ موسیٰ جیسے غش کھائے تیرا کرے نظارہ کون؟ دنیا دار تو اندھے ہیں، سمجھے تیرا اشارہ کون؟ حشر میں ہوگا یہ معلوم، جیتا کون ہے ہارا کون؟ کر لو نیکی موقع ہے، آئے گا یہاں دوبارہ کون؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِي، جس نے میری عبادت سے ناک منہ چڑھایا، جس نے میری عبادت سے عار محسوس کیا، وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کیا میری پکار سے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ان قریب سب نے اکٹھا ہو کر بارگاہ الہی میں پہنچ جانا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے پھر فیصلہ دو طرح کا ہوگا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو لوگ ایمان لائے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھا، اسے وحدہ لا شریک مانا، شرک سے اپنا دامن بچا بچا کے زندگی گزار لی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کرتے رہے، پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پھیلا رہے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ رب ان کو ان کے پورے پورے اجر اور بدلے عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے اللہ زیادہ بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، اتنا عمل نہیں ہوگا جتنا رب بدلہ عطا فرمائے گا. وہاں پہ وہ واقعہ پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو سنایا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا، دیہاتی آدمی نے بادشاہ کو بارش کا پانی ہدیے میں پیش کیا. بادشاہ نے پانی رکھا اور گھڑے کو سونے کے ساتھ اشرفیوں کے ساتھ بھر کے واپس لوٹایا. دیہاتی آدمی جب شہر سے باہر آیا، اس نے کہا گھڑے میں پتہ نہیں کیا ہے، چیک تو کروں. جو دیکھا تو حیران رہ گیا، اتنا زیادہ سونا گھڑا بھر کے. تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا واہ بھائی واہ، بادشاہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں. میں نے پانی کا تحفہ پیش کیا اور بارش کا پانی پیش کیا اور اس نے بدلے میں اتنا سونا عطا فرما دیا. رب کہتا ہے تم نیک اعمال کرو، میری رضا کے لیے کرو، میری توحید پر یقین رکھتے ہوئے کرو، پھر میں تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوں نا. جب میں اجر دوں گا اور بدلہ دوں گا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، تو میں اجر بھی پورا بدلہ بھی پورا دوں گا اور اپنے فضل سے بہت زیادہ اضافہ بھی عطا کروں گا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ عطا کروں گا. اور وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، جنہوں نے ناک منہ چڑھایا اور تکبر کیا،
اللہ کی عبادت سے ناک منہ چڑھا رہے ہیں، اللہ کی عبادت سے عار محسوس کر رہے ہیں۔ ارے رب کے سامنے جھکنے میں کون سی شرمندگی ہے جو یہ محسوس کر رہے ہیں۔ واستکبروا، اور جنہوں نے تکبر کیا، تکبر اللہ کو پسند نہیں، فرمایا تکبر میری التکبر ردائی، میری چادر ہے، اس پہ ہاتھ مت ڈالنا۔ رب نے کہا جو اس پہ ہاتھ ڈالے گا تکبر کرنے والے کو میں اللہ تعالیٰ الٹا لٹکاؤں گا دوزخ کے اندر۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کی شان ہے، باقی انسان کو عاجزی سجتی ہے، تکبر نہیں۔ اللہ، ایک بزرگ نے فرمایا کہ مارکیٹ میں جو چیز نہیں ملتی نا وہی مہنگی ہوتی ہے، جو چیز شارٹ ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے۔ فلاں چیز جناب شارٹ ہو گئی، چینی شارٹ ہو گئی، آٹا شارٹ ہو گیا، اگلے دن جناب ریٹ تھوڑا بڑا وہ نہیں ہوتا، 2 دن شارٹ ہوتی ہے، چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ جو چیز مارکیٹ میں نہیں ملتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے، اور جو نایاب ہوتی ہے وہ اور زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں رب کے ہاں تو ہر چیز ملتی ہے، کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں؟ للہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے سارے خزانوں کا مالک کون؟ اللہ۔ ہر چیز ہے وہاں پہ، ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے عاجزی، انکساری۔ اللہ عاجزیوں سے پاک ہے، وہ کبریائی، بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، بلندی، اللہ کے ہاں عاجزی نہیں ہے، لہذا اللہ کے ہاں پھر قیمتی چیز بھی عاجزی ہے۔ جتنی کوئی عاجزی پیش کرے گا اتنا ہی اللہ اس کو عزت عطا کرے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا کرے گا، بلند کرے گا۔ شیخ سعدی نے فرمایا تواضع کنند ہوش مند گزی نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، عاجزی عقل والا پسند کرتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو جس ٹہنی کے ساتھ پھل لگا ہوا ہوتا ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، جس ٹہنی کے ساتھ پھل ہوتا ہے وہ جھکی ہوتی ہے، اور جو خالی ہوتی ہے وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے، اوپر رہتی ہیں۔ اس لیے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جنہوں نے ناک منہ چڑھایا، میری عبادت سے عار محسوس کیا اور کیا تکبر، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تکبر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ فرمایا کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من الکبر، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ غرور سے بچائے، اللہ تکبر سے بچائے، آمین۔ تو فرمایا فَيُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی کارساز پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ رب عذاب دینا چاہے کون ہے جو چھڑانے والا ہے؟ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، رحمان کی اجازت کے بغیر تو کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے فرمایا تکبر نہ کرنا۔ اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء ہوں، وہ سب اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تم تکبر نہ کرنا، اللہ کا بندے ہی بن کے رہنا، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، ہرگز نہیں عار محسوس کرتے مسیح ان یکون عبدا للہ کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، ولا الملائکۃ المقربون اور نہ مقربین فرشتے، ومن یستنکف عن عبادتہ اور جو کوئی عار محسوس کرے اس کی عبادت سے، ویستکبر اور تکبر کرے، فسیحشرهم الیہ جمیعا پس ان قریب ان سب کو اپنی جانب اکٹھا کرے گا۔ فاما الذین آمنوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم پس پورا دے گا ان کو ان کے اجر، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا اور وہ لوگ جنہوں نے عار محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا پس انہیں عذاب دے گا دردناک عذاب، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور وہ نہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار۔